میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بد عقیدگی ہے، گمراہی ہے، بد اعمالی ہے، کوئی برا کام ہے، وہ بانجھ نہیں ہوتی برائی ہمیشہ بچے دیتی ہے، آگے سے آگے برائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نیکی ہوتی ہے یہ بھی بانجھ نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے اندر ایک خوبی پیدا کرتا ہے نا، دوسری خوبیاں انسان میں خود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان سچ بولتا ہے، اس سچ کی بنیاد پر بہت سی خوبیاں انسان کی ذات میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر فلاں برائیاں ہیں، آپ مجھے بس حکم دیجئے کہ میں ایک برائی کو بس چھوڑ دوں۔ تو رسول اللہ نے نصیحت کی، فرمایا کہ بس سچ بولنا شروع کر دو، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اب جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مجلس سے چلا گیا تو پھر کوئی بھی برائی کرنا چاہتا تو ذہن میں یہ آتا کہ کل رسول اللہ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تم نے فلاں برا کام کیا یا نہیں کیا، تو مجھے وہاں پر اب جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، میں وعدہ کر کے آیا کہ میں نے سچ بولنا ہے۔ تو جب میں آپ کے سامنے جاؤں گا تو آپ مجھے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے فلاں غلط کام کیا، تو مجھے سچ بولنا ہوگا، جب سچ بولوں گا تو شرمندگی ہوگی۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے ساری برائیاں اس کی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح نیکی دوسری نیکیوں کو وجود دیتی ہے، جنم دیتی ہے۔ اسی طرح برائیاں، ایک برائی انسان اختیار کرتا ہے، اسی طرح جھوٹ کو دیکھ لیجئے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور کتنی برائیاں انسان کی ذات میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح شرک ہو یا کوئی گمراہی ہو، کوئی بھی برا عمل ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کم تولا کرتے تھے، کم تولنا یہ پہلی برائی تھی ان میں، لیکن اس کے بعد پھر دوسری برائیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید وہ صرف ہم جنس پرستی کرتی تھی، لیکن ہم جنس پرستی صرف نہیں تھی، بلکہ ڈاکے ڈالنا، چوری کرنا، لوگوں کو لوٹنا، قتل و غارت کرنا، یہ سب کام وہ کرتے تھے۔ تو گویا ایک برائی جب پیدا ہوئی تو پھر اس برائی کے ساتھ دیگر برائیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جب شرک پیدا ہوا مشرکین میں، پھر تشبیہ بھی پیدا ہو گئی، پھر تحریف بھی پیدا ہو گئی، اور پھر آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آپ دیکھیے سوال یہ کرتے تھے، سورت مریم ہے، اور سورت مریم یعنی قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 66-67۔ اس میں کیا کہا گیا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، یہ لوگ کہتے ہیں، الانسان سے مراد یہ مشرکین، کفار، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، فرمایا کیا انسان بھول گیا ہے کہ پہلے ہم نے اس کو پیدا کیا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ بات فرمائی، گفتگو فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت کفار و مشرکین کا یہی اعتراض تھا، وہ کہتے تھے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ سورت یاسین میں کہا مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی فرمایا سورت صافات میں اَإِذَا مَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے؟ اسی طرح سورۃ الانعام میں کہا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، نہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، عیاشی کر لو، مزے کر لو، بس وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ بھی ان کی گمراہیوں میں سے گمراہی تھی۔